بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائز۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوح انسان کا امام و رہنما بنایا جائے۔ اولو العزم پیغمبر جد امجد نوح علیہ السلام جن سے نویں پشت میں سلسلہ نسب جا ملتا ہے، تورات کی روح سے آپ 2200 قبل مسیح عراق کے قصبہ عرف میں پیدا ہوئے۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کا ذکر 40 سے زائد مقامات پر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ اور پیارے نبی کو امام الناس، حنیف اور مسلم، خلیل، امت القاب سے یاد کیا ہے۔ اکثر انبیاء کرام آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن حکیم کی روح سے آپ کو بچپن ہی میں رشد اور قلب سلیم عطا ہوا اور کائنات کے مشاہدے سے آپ کو یقین کامل حاصل ہوا، اور حیات بعد الموت کے راز سے آگاہی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے تشفی فرمائی۔ آپ اپنی قوم کے شرک سے جس طرح متنفر اور متصادم ہوئے، اسے آپ کی عظمت و جلالت، عظیمت و استقامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ کا اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنی قوم کے بتوں کو پاش پاش کرنا، آپ علیہ السلام کو اس جرم میں آگ میں ڈالا جانا، آپ علیہ السلام کا خاندان، جائیداد اور قوم وطن سب کو چھوڑ کر ہجرت کرنا، اور دشت عرب میں حکم الہی کی تعمیل میں بے دریغ اپنے اکلوتے اور محبوب فرزند کی گردن پر چھری چلانا، اس قسم کے عظیم کارناموں سے آپ علیہ السلام کی زندگی کا ہر ورق نورانی ہے۔ یعنی منصب اور امامت کے لیے محض نسل و نسب بھی کافی نہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح بھی حاصل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے مگر وہی جس کی عقل ماری گئی ہو، اور ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں شامل ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے کہا کہ اطاعت اختیار کر، تو وہ پکار اٹھا کہ میں نے رب العالمین کی اطاعت اختیار کی۔ اور اسی طریقے کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور پوتے یعقوب اور اپنی اولاد کو کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے یہودیوں، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی؟ اس وقت اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آپ اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود اللہ جو کہ اکیلا ہے کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتا ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم نے ابراہیم کو اس کے درجے کے مطابق سمجھ بوجھ عطا فرمائی تھی اور ہم اس کی صلاحیتوں سے خوب واقف تھے، وہ وقت یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ کیا واجات مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمے بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یقیناً سری گمراہی میں پڑے رہے تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی۔ وہ بولے، کیا تو ہم سے سچ مچ کہہ رہا ہے یا دل لگی کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، دل لگی کی بات نہیں، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور میں اس پر تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور اللہ کی قسم، البتہ میں ضرور تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا جب تم سب پیٹ پھیر کر چل دو گے۔ پھر اس نے ستاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو اس نے کہا، بے شک میں بیمار ہوں، چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب صورت واقعہ یہ ہے کہ قوم کے سالانہ میلے کا وقت آ گیا ہے، اور لوگ ابراہیم علیہ السلام کو ہم عقیدہ سمجھ کر ان کے ہمراہ چلنے کو کہتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام عذر کر رہے ہیں۔ یہ بیان اسی موقع کا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے تو وہ ان کے بتوں کے مندر میں جا گھسا، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اتنے چڑھاوے تم لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، پھر ان کو تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ہو گیا تم کو کہ بولتے بھی نہیں؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے پوری قوت سے ان پر پل پڑا اور ان کو توڑ توڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی تو بھاگے بھاگے ابراہیم کے پاس آئے۔ ابراہیم نے کہا، کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تم کو اور جو کچھ تم بناتے ہو سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا؟ یہ لوگوں نے ان سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تو نے کی ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ان کے اس بڑے گرو نے کی ہوگی، اگر یہ بت بولتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے جی میں سوچنے لگے، پھر آپس میں کہنے لگے، اس میں شک نہیں کہ تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر شرمندگی کے مارے انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا اور بولے، ابراہیم، تمہیں خوب معلوم ہے یہ بت بولا نہیں کرتے۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکیں اور نہ نقصان؟ توف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہ سن کر وہ آپس میں لگے کہنے، جلا ڈالو اس کو اور بدلہ لو اس سے اپنے معبودوں کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور غرض انہوں نے ابراہیم کے خلاف ایک سخت کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا، اور آگ سے صحیح سلامت نکل آنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ملک سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تو کہا، میں اپنے رب کی راہ میں کسی طرف کو چلا جاتا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔
اور اس نے دعا مانگی، اے میرے رب مجھے بیٹا عطا فرما جو صالحوں میں سے ہو۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے اسے کہا، بیٹا میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ وہ بولا، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے بے تامل اس کی تعمیل کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں باپ بیٹے تعمیل حکم الہی پر آمادہ ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل زمین پر گرا دیا تو ہماری رحمت جوش میں آئی اور ہم نے آواز دی، اے ابراہیم واقعی تو نے ایک خواب سچ کر دکھایا، اب ہم تجھے بڑے بڑے مراتب دیں گے اور نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھی بھی ایک کھلی ہوئی آزمائش اور ہم نے ایک بڑی قربانی اس بچے کے بدلے میں دے دی۔ اور ابراہیم کے بعد آنے والی امتوں میں اس عمل خیر کو باقی رکھا کہ اور اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے، اور اے پیغمبر اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر بھی لوگوں سے کرو، بلا شبہ وہ نہایت راست باز بندہ اور نبی تھا۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اس نے اپنے باپ سے کہا تھا، ابا جان آپ کیوں ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ ابا جان میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو دین کا سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان تو اللہ رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب آ لگے اور آپ آخر کار جہنم میں شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ باپ نے کہا، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ یاد رکھ اگر تو باز نہ آیا تو تجھے سنسار کر ڈالوں گا، اور اپنی خیر چاہتا ہے تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جائے۔ ابراہیم نے کہا، اچھا تو آپ کو میرا سلام، میں الگ ہو جاتا ہوں، پھر بھی میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی کنارہ کرتا ہوں اور ان ہستیوں سے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم ان لوگوں سے اور ان بتوں سے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے کنارہ کش ہو گیا تو ہم نے اسے اسحاق اور پوتا یعقوب عطا فرمایا اور ہر ایک کو نبی بنایا اور اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ ناظرین، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عظیم اور مدبر انسان تھے اور اللہ کے پیارے نبی تھے۔ ان پر اور ان کی آل اولاد پر کروڑوں درود اور سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ ناظرین، آخر میں زی وائس الہجرہ پبلک اسکول گجر خان کی پرنسپل صاحبہ محترمہ میم شگفتہ ریحان کی نہایت شکر گزار ہے، جن کے تعاون سے ویڈیو کی تیاری میں سہولت رہی۔ محترمہ میم شگفتہ نے قرآن پاک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 40 مقامات سے اذکار کو اکٹھا کر کے ویڈیو بنانے میں معاونت کی۔ میم شگفتہ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت زندگی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے، آمین، اور ہمارے یوٹیوب کے ساتھ ہی ممبران کے ہمراہ ہم سب کو کامیابیوں سے نواز دے، آمین ثم آمین۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔